بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کا مختصراً ترجمہ پیش کیا تھا۔ اس میں اللہ جل شانہ 3 احکامات جو کہ معاشرت سے متعلق ہیں ان کے بارے میں گفتگو فرمائی تھی۔ ان میں پہلی چیز جو تھی دوسرے کا مذاق اڑانا، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں، اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد نہ کریں۔ تو ان میں سے جو پہلے 2 مسئلے ہیں ان کے بارے میں مختصراً گفتگو ہو چکی تھی، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم مختصراً تیسرا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی دوسرے کو برے لقب سے پکارنا جو ہے اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ یعنی لقب سے مراد وہ لقب ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ مثلا کسی کو لنگڑا کہا جاتا ہے، لولا کہا جاتا ہے، یا اندھا کہا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ایسا لفظ، ایسا لقب کہ اس طرح کہنے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، تو ایسے لقب سے کسی دوسرے کو پکارنا جس سے اس کی دل آزاری ہو، اس کو تکلیف ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو ہم میں سے اکثر آدمی ایسے تھے جن کے 2-3 نام مشہور تھے۔ ان میں سے بعض نام ایسے ہوتے تھے کہ لوگ ان کو عار دلانے کے لیے، ان کی تحقیر کے لیے، ان کو غصہ دلانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو معلوم نہیں تھا جب شروع میں مدینہ تشریف لائے تھے، تو بعض اوقات وہی برا نام لے کر آپ اس کو مخاطب کرتے تھے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اس نام سے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے کیا ہوئی؟ نازل ہوئی۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص بھی ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا ہو، کوئی غلط کام کیا ہو، پھر اس نے توبہ کیا ہو۔ تو اب ظاہر بات ہے تو کہ توبہ کرنے کے بعد اس کے برے عمل کے نام سے اس کو پکارنا، مثلا چور کہنا، زانی کہنا، شرابی کہنا، حالانکہ اس نے توبہ کیا ہو، تو اس کو عار دلانے کے لیے اس طرح کرنا جو ہے کیا ہے؟ حرام ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو عار دلانے کے لیے ایسے گناہ کا تذکرہ کر جس سے اس نے توبہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس کو اس گناہ میں مبتلا کر کے دنیا اور آخرت میں رسوا کریں گے۔ البتہ بعض لوگوں کے ایسے نام مشہور ہو جاتے ہیں کہ جو فی نفسی ہی برے ہوتے ہیں، لیکن ان کی پہچان اسی سے ہوتی ہے۔ مثلا بہت سارے محدثین کے نام کے ساتھ عارج ہے، لنگڑے کو کہتے ہیں، لیکن وہ اسی نام سے کیا ہے؟ مشہور ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کے ہاتھ نسبتاً زیادہ طویل تھے، ان کو نام رکھا گیا ذوالیدین۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں گے محدثین وغیرہ کے ناموں کے ساتھ کہ ایسے نام مثلا طویل ہے، اعمش ہے، اصفر وغیرہ ہے، تو ظاہر بات ہے اگر پہچان کے لیے ہو، تحقیر مقصود نہ ہو، عار دلانا مقصود نہ ہو، تو اس ایسے لقب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سے ایک اور بات یہ معلوم ہو گئی کہ کسی کو اچھے لقب سے یاد کرنا جو ہے یہ اچھی بات ہے، کیونکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ مومن کا حق دوسرے مومن پر یہ ہے کہ اس کا ایسے نام و لقب سے ذکر کرے جو اس کو زیادہ پسندیدہ ہو۔ اس لیے عرب میں کنیت کا رواج عام تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کو کیا کرتے تھے؟ پسند کرتے تھے۔ تو بہرحال کسی ایسے لقب سے، ایسے الفاظ سے کسی کو یاد نہیں کرنا چاہیے، نہیں پکارنا چاہیے جس سے اس کو تکلیف ہو، جس سے اس کی دل کیا ہو؟ آزاری ہو۔ تو لہٰذا اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ لیکن عام طور پر ہم مذاق وغیرہ میں طلباء کے سامنے، طالبات کے سامنے کسی کو ایسے نام سے پکارتے ہیں جس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی دل آزاری ہوتی ہے تاکہ لوگ اس پہ تماشا کریں اور وہ ناراض ہو۔ تو یہ بات جو ہے یہ گناہ ہے، اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس سے منع فرمایا ہے، اور چنانچہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ برے لقب جو ہے اس سے آپ کیا کریں؟ ایک دوسرے کو یاد نہ کریں۔